نماز میں رفع یدین اور امام کے پیچھے مقتدی کی قرأت کا حکم شرعی کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ وضاحت فرمائیں۔ عتیق الرحمن فرام صوبہ سندھ۔ دیکھیے، نماز کے اندر رفع یدین کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن کے وقت، ہر تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا، اس کو رفع یدین کہتے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں جن کو یہ رفع یدین کا معنی نہیں آتا۔ اب نماز کے اندر رفع یدین جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ میں آخر میں آپ کو بتلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ترک رفع یدین والی جو روایات ہیں وہ انتہائی مضبوط ہیں۔ ترک رفع یدین والی، جن میں رفع یدین نہیں کیا جاتا، اور روایات انتہائی مضبوط ہیں اور انتہائی قوی اور مضبوط روایات ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں جو میں نے نماز کے اندر پڑھی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، خاشعون کی آیت مبارکہ کی تفسیر میں، حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی تفسیر ابن عباس صفحہ 212 پر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ خاشعون سے مراد، نماز کے اندر خشوع کرنے والے نمازیوں سے مراد وہ نمازی مراد ہیں کہ جو نماز کے اندر تواضع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھتے، ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے، اور نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے۔ دوسری بات، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 181 کے اوپر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ لوگ رفع یدین کر رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں تب بھی رفع یدین، سجدے میں جا رہے ہیں تب بھی رفع یدین، قیام کی طرف جا رہے ہیں تب بھی رفع یدین۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھو کہ انہوں نے اپنے ہاتھ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اٹھائے رکھے ہیں، لہٰذا اسکنوا فی الصلاۃ، جب بھی تم نماز پڑھو تو نماز کے اندر سکونت اختیار کرو، نماز کے اندر اپنی ہاتھوں کو حرکت مت دو، یعنی نماز کے اندر رفع یدین مت کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت بخاری شریف کے اندر ہے، جلد 1 صفحہ 114 پر محمد عمر بن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں صحابہ کرام کی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صحابی رسول، جلیل القدر صحابی رسول ہیں حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ ہمیں بتلایا، اور اس نقشے کے اندر ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ اٹھائے، تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی رکن کو ادا فرماتے وقت رفع یدین نہیں کیا، اپنے ہاتھوں کو۔ تیسری روایت مشہور و معروف تابعی ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، یہ مصنف ابن شیبہ جلد 1 صفحہ 168 پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ یہ کون ہے عبداللہ بن عمر؟ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب زادے ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین فرمایا، باقی کسی رکن کو ادا کرتے وقت آپ نے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے، رفع یدین آپ نے نہیں فرمائے۔ ان 3 روایات کو میں نے سمپل کے طور پر آپ کے سامنے عرض کیا ہے، بے شمار روایت، 10 روایتیں جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت مختصر ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات بالکل آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے، آپ کے سوال کا جواب کلیئر ہو گیا ہے، اور ماننے والوں کے لیے ایک دلیل بھی کافی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے 10 کیا 20 سینکڑوں دلیلیں بھی نہ کافی ہیں۔ دوسرا حصہ جو سوال کا ہے کہ کیا امام کے پیچھے قراءت کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سورہ حجرات 26واں پارہ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔
اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں محمد کعب قرضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے حضور اپنی نماز کے اندر جب بسم اللہ پڑھتے، پیچھے صحابہ کرام بھی بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ توجہ کے ساتھ، حضور سورہ فاتحہ پڑھتے تو پیچھے صحابہ کرام بھی سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم خاموشی کے ساتھ سنو، توجہ کے ساتھ سنو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے، پیچھے صحابہ کرام خاموش کھڑے رہتے۔ اس سے زیادہ واضح بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن چلیے آپ کے اطمینان کے لیے 3 روایات پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی روایت سنن ابن ماجہ کی ہے، صفحہ 61 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام جب قرأت کرے تو تم خاموش رہو، اور امام جب وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین پڑھو۔ تو صاف فرما دیا کہ امام جب قرأت کرتا ہے تو تم نے خاموش رہنا ہے، اور وَلَضَّالِّينَ کے بعد تم نے آمین کہنا ہے۔ دوسری روایت موطا امام مالک کی ہے، صفحہ 99 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہری نماز میں قرأت فرمائی۔ جہری نمازیں کون سی ہیں؟ مغرب، عشاء اور فجر، جن میں اونچی آواز سے قرأت ہوتی ہے۔ جہری نماز میں آقا علیہ السلام نے قرأت فرمائی، آپ کے پیچھے ایک صحابی رسول تھے، ایک نمازی تھے، ایک مقتدی تھے، انہوں نے بھی آپ کے پیچھے قرأت کی، وہ بھی قرآن پڑھتے رہے۔ تو آقا علیہ السلام جب سلام پھیرا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ قرآن مجید میں کون جھگڑ رہا ہے؟ یعنی میں بھی تلاوت کر رہا ہوں، پیچھے بھی تلاوت ہو رہی ہے، میرے ساتھ قرآن میں کون جھگڑا کر رہا ہے؟ لہٰذا جب بھی تم امام کے پیچھے نماز پڑھو تو خاموشی کے ساتھ نماز پڑھا کرو، امام کے پیچھے قرأت مت کرو۔ تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام خاموش ہو گئے، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کے پیچھے اونچی آواز سے قرأت نہیں کی اور نہ ہی قرأت کی، بلکہ خاموش کھڑے ہو کر امام کی قرأت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سماعت فرماتے۔ تیسری روایت عمدۃ القاری کے اندر موجود ہے، جلد 4 صفحہ 499 پر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دلائل کی دنیا کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور خلفائے راشدین کو فالو کرنے والا ہے، وہ سنے اور کان کھول کر سنے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امام کے پیچھے قرأت کرنے سے سختی سے منع کیا کرتے تھے کہ امام کے پیچھے قرأت مت کرو۔ تو وہ صحابہ کرام، وہ خلفائے راشدین، وہ ابو بکر صدیق، وہ عمر فاروق، وہ عثمان غنی، وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، جب وہ سختی سے منع کیا کرتے تھے تو آج اگر کوئی بندہ منع کرنے سے منع نہیں ہوتا تو اس کی مرضی ہے، ہم نے ہمارا کام اس بات کو سمجھانا ہے۔ اب آخر میں خلاصے کے طور پر ایک بات آپ سمجھ لیں کہ نماز کے اندر رفع یدین جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ناجائز ہے، لیکن ترک رفع یدین والی جو روایات ہیں وہ انتہائی مضبوط ہیں۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک بندہ ایک عمل شروع کرتا ہے، ایک کام شروع کرتا ہے، اور بعد میں اس کام کو چھوڑ کر دوسرا کام اختیار کر لیتا ہے، تو ان دونوں میں سے کون سا کام زیادہ بہتر ہے؟ جو بعد میں کر رہا ہے نا، جو جس کام کو چھوڑ دیا، اگر وہ اچھا ہوتا تو اس کام کو نہیں چھوڑتا، ہو اسی کام میں لگا رہتا۔ آقا علیہ السلام نے شروع میں رفع یدین فرمایا، لیکن آخری عمر میں آقا علیہ السلام رفع یدین ترک فرماتے۔ آخری نمازیں آقا علیہ السلام کی ترک رفع یدین والی ہیں، تو مضبوط کون سی ہو گئی؟ جی آخری بات۔ پھر تیسری بات یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو رفع یدین کے قائل ہیں، جن کے مسلک کے مطابق رفع یدین ہے اور رفع یدین کرنا ان کے نزدیک ضروری ہے، وہ جب مزار ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے اندر گئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے رفع یدین نہیں کیا،
ترک رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی تو کسی مقتدی نے، کسی نمازی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے ہاں تو رفع یدین ہے، آپ نے یہاں پر رفع یدین کیوں نہیں کیا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سامنے صاحب مزار ہے، یہ اتنا بڑا امام تھا، کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا امام ہے، اس کے علم و کمال، اس کے علم و فضل، اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت، اس کی فہم و بصیرت اتنی زیادہ ہے کہ مجھے شرم اور حیا آ رہی تھی کہ میں اس کی مسجد میں آ کر رفع یدین کروں۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ آدھا تیتر آدھے بٹیر والی کہانی بھی تو نہیں ہونی چاہیے، بولیں جی، آدھا تیتر آدھا بٹیر والی کہانی بھی تو نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ پوری زندگی، پورے 24 گھنٹے، پورے 12 مہینے، پورا سال مسلک حنفی کو فالو کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر آپ ڈنڈی مارتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں رفع یدین کروں گا، اگر آپ نے رفع یدین پر عمل ہی کرنا ہے تو پھر اسی مسلک کو مکمل طور پہ فالو کریں نا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کہ لوگ پورا سال مسلک حنفی کو فالو کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں آ کر 20 رکعت نماز تراویح جو کہ حنفیہ کے نزدیک مسلم ہے اور حنفیہ کے نزدیک اور احناف کے نزدیک 20 رکعت نماز تراویح ہیں، ان کو چھوڑ کر 8 رکعت شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں نا وہ مسلک والے جو ہے نا 8 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تو بھی انہیں کے ساتھ مل جاؤ نا، پھر آدھا تیتر آدھے بٹیر کیوں بنتے ہو؟ تو اس لیے کہتے ہیں کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے مکمل طور پر کسی مسلک کو فالو کرنا ہے تو اس کے مکمل طور پر اس کو فالو کریں، اور اگر آپ نے کسی مسلک کو اختیار نہیں کرنا تو اس کے مکمل طور پر اختیار مت کریں، تاکہ ایک طرف ہو جائیں، تاکہ آپ یہ آدھا تیتر آدھے بٹیر والی کہانی ختم ہو جائے۔ جہاں تک تعلق نماز کے پیچھے قرات کا ہے تو یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ علماء فقہاء نے اتنی بات ضرور لکھی ہے کہ جو سری نمازیں ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی توجہ اپنے انہماک کو انتشار سے بچانا چاہتے ہیں، منتشر ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ یوں کر سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت آپ سورہ فاتحہ کو دل کے اندر پڑھیں، اپنے دھیان کے ساتھ، زبان کے ساتھ نہیں، دھیان میں، دل کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ کوئی صورت اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس پڑھیں، تاکہ آپ کی جو توجہ ہے وہ نماز کی طرف رہے، آپ کی توجہ مت بکھرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی